پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں چند لازمی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، سورۃ علق کی وہ 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو ان 5 آیات میں جب جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے تو پہلا اللہ کا یہ حکم کہ اقرا، پڑھو۔ تو کیا پڑھیں؟ اس لیے علماء نے اسے بڑے بڑے نکات نکالنے کی کوشش کی ہے، بڑی حکمتیں پیش کی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں جو سب سے زیادہ جامع اس کا مطلب ہے وہ شیخ اقرا، پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ یعنی جو آپ کے سامنے جبرائیل امین لا چکے ہیں اس کو پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو لہٰذا اب سب سے پہلے سامنے کیا ہے اور کس کو پڑھنے کا حکم کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے قرآن مقدس۔ بے شک اس کی چند آیات ہیں، لیکن شیخ قرآن شروع ہو چکا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ پڑھیں، اس کو شروع کرو، پڑھو۔ کیا پڑھو؟ جو جبرائیل سامنے لا چکے ہیں اس کو پڑھو اور اللہ کے نام سے پڑھو۔ یہیں سے اللہ کا یہ پہلا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ شروع کرو اللہ کے نام سے۔ اور یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جب آپ سب سے پہلے اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین وحی لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پڑھنے کا حکم کیا جا رہا ہے، پڑھیں آپ اس کو۔ یا یوں سمجھ لیں کہ یہاں سے پڑھیں اور اب ہمیشہ ہی اسی طرح کرتے رہیں۔ یہ معنی میں نے ایک مفہومی اعتبار سے عرض کر دیا ہے، یعنی جو آپ پڑھنے لگے ہیں، جس کا آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو اب ہمیشہ اسی طرح پڑھنا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی جب آپ کے سامنے یہ اللہ کا کلام آئے تو اس کا آغاز بسم اللہ کے نام سے شروع کریں۔ تو ہمیں اسلام نے وہ اللہ کا جامع نام لینے کا طریقہ انداز یہ دیا ہے، وہ یہ کہ آپ جب شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ تو لہٰذا یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سب سے اول حکم وہ قرآن مقدس کے لیے ہے، یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ سب سے پہلے یہ حکم قرآن کریم کے لیے ہے، اور یاد رکھیں کہ سارے دین کا اساس بھی قرآن ہے۔ باقی تو دین کے تمام تشریحات، دین کے تمام وضاحتیں، دین کے تمام عنوان، ان سب کا سر چشمہ جو ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں اس مسئلے کو کہ جب آپ قرآن کریم کو شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، کیونکہ باقی باتیں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے درس میں عرض کر چکا ہوں۔ کسی دوست کو ضرورت ہو تو وہ وہاں اس کو سن سکتا ہے۔ معزز سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں اس کلام کو، جو کہ دین کا اصل بنیاد، دین کا اصل اساس یہی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے عملی تفسیر ہیں۔ جیسے آپ نے علماء سے متعدد دفعہ بیانوں میں سنتے ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ خاموش ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے قرآن ہے۔ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے اس کا اصل مطلب یہی ہے، قرآن کا جو عملی تفسیر ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو لہٰذا
یہ حکم کیا جا رہا ہے کہ جب آپ شروع کریں اس کلام کو کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کریں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو جب قرآن مقدس کو اس کے بارے میں حکم کیا جا رہا ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کریں، تو پھر دین کے وہ تمام امور جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے، بات سمجھیں، وہ تمام امور جن کے کرنے کا ہمیں اللہ نے حکم فرمایا، یعنی وہ تمہاری صحت سے تعلق رکھیں، جن کے کرنے کا حکم فرمایا وہ تمہاری زندگی سے تعلق رکھیں اور تمہاری دنیا کی ضروریات سے تعلق رکھیں۔ تو لہٰذا جب آپ ان تمام امور، جس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن کو شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، یوں سمجھ لیں کہ اس قرآن مقدس نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن امور کے کرنے کا تمہیں حکم فرمایا یا تمہیں اجازت دی ہے، قرآن و سنت جس عمل کرنے کے پر تمہیں اجازت دے رہے ہیں، تو اس ہر عمل کو جب اس کو تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنے کا حکم کیا جا رہا ہے، تو اس نے آگے جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم کیا یا اجازت دی، یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کام کرنے کا تمہیں حکم فرمایا یا اجازت دی ہے، تو لہٰذا وہ تمام امور کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جیسے دیکھیں، اب ہمیں قرآن کہتا ہے کھانا کھانے کے لیے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، تو لہٰذا جب قرآن کو شروع میں کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اب جس کام کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کھانا کھائیں، اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کو کھاؤ، لہٰذا جب قرآن اجازت دے رہا ہے تو کھانا کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب اسی طرح اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، اللہ نے اجازت دی ہے، تو لہٰذا جب کھانے کی اجازت ہے تو چونکہ قرآن نے اجازت دی، اس قرآن کو بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ اور قرآن مقدس نے جن امور کرنے کا حکم فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کام کرنے کا حکم فرمایا، تو ہم ان تمام امور کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ اب جیسے میں نے مثال دی ہے، قرآن نے کھانے کے لیے کہا تو قرآن کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل کریں گے، لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے۔ ایسی پانی پینے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، اجازت دی ہے، تو لہٰذا چونکہ بے شک کہ وہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن اجازت جو دے رہا ہے وہ ہمیں اللہ کا کلام، اجازت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو جب ہمیں اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، تو ہم شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اسی طرح قرآن کریم کے لیے تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اول حکم ہی قرآن کے لیے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کو شروع کرو۔ اسی طرح آپ جتنے بھی خیر کے عمل کرنے لگے ہیں، کپڑے پہننے لگے ہیں، جو کہ ضرورت بے شک اپنے لیے ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کرنے اور اپنے وجود کو ڈھانپنے کے لیے حکم فرمایا۔ بات یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لباس کرنا تو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام نے ہمیں اس کے لیے کہا ہے، یعنی ایسا لباس جس سے تمہارا وجود محفوظ ہو، تمہارا وجود چھپا ہوا ہو، نظر نہ آئے، کہ وہ لباس جس سے انسان کا وجود نظر آتا ہو، یاد رکھیں وہ لباس نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل بے شک کہ وہ کپڑا موٹا ہو یا کپڑا باریک ہو، یہ ہوتا ہے کہ ہم تنقید کر دیتے ہیں، وہ باریک کپڑا جس سے جسم نظر آ رہا ہے، یہ لباس نہیں۔ یاد رکھو کہ لباس کا مطلب ہے وجود کا چھپانا، جس سے وجود چھپ جائے، جس سے وجود نظر نہ آئے۔ یہ کہ ایک کپڑا انسان پہنتا ہے جو باریک ہے، تو گویا جسم اندر سے نظر آ رہا ہے، یہ لباس تو نہیں ہوگا۔ اسی اعتبار سے ایک انسان وہ لباس کرتا ہے جو لباس تو موٹا ہے، لیکن وہ وجود کے اوپر جسم پہ اس درجے فٹ ہے، اتنا انسان کے وجود کے اوپر وہ چڑھا ہوا لباس ہے کہ جس سے انسان کے جسم کے اعضاء اور اعضاؤں کے ابھار بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، یہ بھی کوئی لباس نہیں ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں نوجوان یہ بیلٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ جس سے جسم کا نمایاں ہر چیز نظر آ رہی ہے،
تو جب وہ جسم کے اعضاء نظر آ رہے ہیں تو لہذا یہ لباس تو نہیں ہے. لباس کا مطلب ہے جسم کا چھپا لینا، جسم جیسے چھپا ہوا نظر نہ آ. تو معزز سامعین، وہ تمام امور جیسے لباس کے لیے میں نے عرض کیا، تو اب اس کو بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک کہ دروازہ بند کرنے لگے ہیں. چونکہ دروازہ بند کرنے کا مقصد بے شک کہ اپنی بھلائی کے لیے، اپنے خیر کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دروازہ بند ہوگا. جو محفوظ ہوگا، گھر بند ہے، گھر محفوظ ہے، لیکن یہ کہ خیر کا عمل ہے، قرآن نے، اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا. تو اس وقت ہم جب دروازہ بند کریں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ دروازہ بند کرنے لگو تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بند کرو، اگر کھولنے لگے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو کھولو. اسی طرح رات کو آپ لیٹنے لگے، چراغ کو گل کرنے لگے یعنی بجھانے لگے ہیں. تو اس زمانے کے اندر چونکہ پہلے تو وہ دوسرا نظام تھا، تیل کے اوپر دیے جلائے جاتے تھے، اب تو وہ نہیں ہے، اب تو لائٹ کا سسٹم ہے. بے شک کہ اس کو یوں سمجھ لیں، آپ لائٹ کے بٹن کو بند کرنے لگے ہیں تو اس وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو بند کریں. جب بٹن میں مارنے لگے ہیں، چلانے لگے ہیں جیسے ایک لائٹ چلے، تو اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. معزز سامعین، اسی اعتبار سے آپ وہ تمام امور جن کے ہمیں اسلام نے کرنے کا، جیسے دیکھیں ایک ماں ہے اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اب بچے کو ہاتھ میں اٹھائے دودھ پلانے کے لیے، دودھ شروع کرنے سے پہلے، بچے کو پلانے سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس لیے کہ ماں کی ذمہ داری میں شامل ہے بچے کو دودھ پلانا. اب یہ ذمہ داری کا تعین ہمیں قرآن نے دیا. قرآن نے کہا کہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا. تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو قرآن نے، ہم قرآن کو بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے. اور اسی اعتبار سے جب وہ تمام امور جن کے کرنے کا ہمیں قرآن نے کہا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، تو جب وہ امور ہم کریں گے تو لہٰذا ہمیں حکم یہی ہے، ہر وہ عمل جس کے کرنے کا ہمیں قرآن نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ تمام امور کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. معزز سامعین، ان گزارشات کے بعد تھوڑا سا اس کا میں دوسرا رخ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت ایک ایسی حقیقت، اس میں اللہ نے ایک ایسی حقیقت کا سمندر بند کر دیا ہے. بعضوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ سارے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. فرمایا یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، باقی سارا قرآن اس کی تفسیر ہے. اسی طرح فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سارا قرآن، اور سورۃ الفاتحہ یہ سارے قرآن کا خلاصہ. فرمایا اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اور پھر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جو با کا حرف ہے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے سارے قرآن کو سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کی ساری حقیقت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف با جو شروع میں ہے اس کے اندر بند کر دی ہے. ایک نقطہ ہے، جب اس کے اوپر اہل بصیرت غور کریں گے اس کا معنی بالکل واضح نظر آئے گا. چونکہ عربی لغت میں با کے کئی معنی آتے ہیں. با کا ایک معنی برکت کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہر شخص اسلام کا اول تقاضا یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں. وہ برکتیں کیسے آئیں گی؟ صاف ظاہر ہے وہ اس وقت جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مان کر
قرآن و سنت پہ عمل کریں گے تو زندگی میں برکت آئے گی۔ یوں سمجھ لیں کہ سارے قرآن کے احکام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے میں برکت ہی برکت ہے۔ تو وہ دین ہمیں کیسے اور کہاں سے ملے گا؟ وہ ہمیں اس قرآن سے ملے گا۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے میری زندگی میں برکتیں آئیں، میری زندگی بابرکت ہو، میرے نظام میں برکتیں آئیں، تو ساتھ ذرا وہ تمام برکات جو ہیں ہمیں اس قرآن مقدس سے ہی ملیں گی۔ یعنی یوں قرآن نے کہہ دیا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں برکتیں چاہتے ہو تو پھر اس قرآن پہ عمل کرو۔ اس لیے میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو خلاصہ اللہ نے بند کر دیا وہ بسم اللہ کے با میں ہے، اور با کے معنی مصاحبت کے بھی آتے ہیں۔ لغت میں اس کا ایک معنی یہ ہے، یعنی اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کا قرب ہمیں کہاں ملے گا؟ معزز سامعین، اللہ کا قرب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قرآن کے احکام پہ عمل کرنے، حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس سے اللہ کا قرب ہمیں ملے گا۔ چونکہ اللہ کا قرب ہمیں تب ہی ملے گا جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو گویا اللہ نے ایک مختصر لفظ اور حرف میں با کے اندر بتا دیا، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو وہ قرآن میں تمہیں قرآن پہ عمل کرنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے سے اللہ کا قرب ملے گا۔ تو اسی اعتبار سے زندگی میں برکتیں چاہتے ہو تب بھی وہ تمہیں قرآن مقدس میں جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ عمل کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو تب بھی تم قرآن مقدس پہ عمل کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہیں اللہ کا قرب ملے گا۔ ہاں، با کے معنی مدد کے بھی کیے گئے ہیں، لغت میں اس کا ایک معنی مدد کے بھی آتا ہے۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی بھائی؟ قرآن پہ ہم عمل کریں گے، قرآن کے احکام پہ ہم عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھ لیں اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اللہ کی مدد تب آئے گی جب قرآن کریم پہ ایمان لا کر، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لا کر، ایمانیات جو پیش کیے گئے دین اسلام میں ان کے مطابق ایمان لانے کے بعد پھر قرآن پہ عمل کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اس کے علاوہ اللہ کی مدد تو کبھی نہیں آئے گی۔ قرآن پہ اپنے طریقے سے عمل کرے کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ قرآن کو سمجھنا ہے تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تعلیمات سے، قرآن پہ عمل کرنا ہے تو تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے اور پھر طریقہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ اگر آپ اللہ سے رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہو تب بھی قرآن پہ عمل کرو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تب بھی، اور قرآن بھی یہی، سارے قرآن کا خلاصہ کلام بھی یہی ہے کہ اپنی زندگی ایسی بنا دو تمہاری زندگی میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ اللہ کی مدد شامل حال تب ہی ہوگی جب ہم قرآن پہ عمل کرنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اسلام ہمیشہ ہی کہتا ہے اپنی زندگی کو ایسے بنا دو جس سے تمہاری زندگی میں برکتیں ہوں۔ تم دین اسلام اپناؤ گے اور پھر اس پہ عمل کرو گے، عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گویا کہ با میں پھر اللہ نے ساری حقیقت کو بند فرما دیا۔ اس سے کچھ علماء کا ایک رجحان ہے۔ اور معزز سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھنے والا شخص جو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث پاک پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اچھا کام کرنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے لگی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لباس پہن رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جناب محترم پانی پینے لگے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بٹن آن کرنے لگے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر لائٹ بجھانے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر عمل میں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ گے اللہ تمہاری زندگی میں برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔